گھر کے سب لوگ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، صرف وہ دونوں بہن بھائی گھر رکے تھے۔ زرشا پانی پینے کچن میں آئی تھی جب اسے لگا کہ ان کے گھر میں کوئی گھس آیا ہے۔ وہ کچن سے سیدھا اپنے بابا کے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے بابا کی گن اٹھا کر اس نے دبے قدموں سے آہٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ زرشا کو سامنے آنے والا شخص ہلکی روشنی میں بس ایک سایہ سا لگا۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید وہ اس کے بھائی کو نقصان پہنچانے آیا ہے۔ زرشا کے دل کو یہی گمان گزرا۔ کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ زرشا نے آنے والے کو اونچی آواز میں وارننگ دی تھی۔ تبھی زور آور زرشا کی آواز پر باہر آیا تھا۔ جیسے ہی زور آور کمرے سے باہر نکلا، آنے والے نے گن کا رخ زور آور کی طرف کیا تھا۔ زرشا بھاگ کر اپنے بھائی کے سامنے آئی تھی اور اچانک سے زرشا کی گن چلی۔ گولی سیدھا عبید رضا کے سینے میں لگی تھی۔ عبید کے چہرے پر بے یقینی اور تکلیف کا ملا جلا تاثر تھا، جیسے اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو کہ زرشا واقعی اس پر گولی چلا سکتی ہے۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر گرا اور اس کی آنکھوں سے روشنی مدھم ہونے لگی۔ زرشا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا ہو۔ کبھی وہ عبید کو دیکھتی، کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کو۔ یہ کیا کر دیا زری بھائی؟ زرشا کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچھا اب گھبراؤ نہیں، گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جلدی سے گاڑی نکالو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر جانا ہوگا، جلدی کرو۔ زرشا فوراً بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زوراور بمشکل اسے گاڑی تک لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ زرشا، تم دوسری سیٹ پر بیٹھو، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ اس کنڈیشن میں زرشا سے تو ویسے بھی گاڑی چلائی نہیں جانی تھی۔ زوراور فل سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہوا ہسپتال پہنچا، پھر سب پیچھے رہ گیا۔ زرشا بس روئے جا رہی تھی۔ زوراور اس کے پاس آیا۔ بس میرے بچے، دعا کرو اس کے لیے۔ بھائی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مجھے لگا وہ آپ کو مارنے آیا ہے، پتہ نہیں کیسے۔ زرشا اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ رو پڑی۔ زوراور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس اس کے لیے دعا کرو، اسے اس وقت تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بہن کو سینے سے لگائے بولا۔ وہ عبید رضا کو ہسپتال تو لے آیا تھا، مگر اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ اس حادثے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کسی کو بھی اب عبید رضا کی حالت کا پتہ چل جاتا تو ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ عبید رضا کے سینے سے گولی نکال دی گئی تھی، مگر ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن زوراور نے زرشا کو گھر بھیج دیا، جبکہ خود وہ اس کے پاس ہی رکا رہا۔ وہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر عبید رضا کے پاس آیا۔ نالیوں سے جکڑا ہوا وجود عبید رضا کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی دوستی خاندان بھر میں مشہور تھی، مگر آج سے 3 سال پہلے جو حادثہ ہوا تھا وہ ان دونوں کی دوستی کو نگل گیا تھا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے زوراور نے اپنا جگری یار کھو دیا تھا، کیونکہ عبید رضا اب زوراور کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سلطان خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، بابر خانزادہ اور تیمور خانزادہ، جبکہ ایک بیٹی تھی زہرا بطول، جس کی شادی اپنے تایا زاد رضا خانزادہ سے ہوئی تھی۔ بڑے بیٹے تیمور خانزادہ کی 2 اولادیں تھیں، زرشا خانزادہ اور زوراور خانزادہ، جبکہ بابر خانزادہ کا ایک ہی بیٹا تھا، شارق خانزادہ۔ زہرا بطول کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا عبید رضا، چھوٹا بیٹا فہیم رضا، جبکہ ایک بیٹی تھی مہوش رضا۔ زرشا خانزادہ اور عبید رضا کا آج سے تقریباً 5 سال پہلے بزرگوں کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جبکہ زرشا کی پھوپھو زہرا بطول نے اپنے باپ سے زرشا اور عبید کی شادی کی بات کی تو انہیں بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا۔ عبید رضا پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان تھا، اس لیے اس رشتے پر کسی کو بھی اعتراض نہ تھا، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ عبید اور زوراور بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزرتا تھا۔ خاندان بھر میں ان کی دوستی مثالی سمجھی جاتی تھی۔ عبید رضا جتنا زوراور سے پیار کرتا تھا، فہیم اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ زوراور اور عبید کی جتنی دوستی مشہور تھی، فہیم اور زوراور کی اتنی ہی لڑائیاں بھی مشہور تھیں۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 1 منٹ کے لیے بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ عبید اور زرشا کے نکاح کے بعد یہ پہلی چھوٹی عید تھی، اس لیے عبید کے گھر والے زرشا کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ اس کی عیدی لے کر آئے تھے۔ زہرا بطول، عبید رضا اور مہوش
یہ تینوں آئے تھے جبکہ فہیم نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نصرت مومانی، زرشا کہاں پر ہے؟ مہوش نے اپنی بڑی مامی سے پوچھا۔ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اچھا چلیں میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ مہوش اوپر زرشا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ زرشا کے کمرے کی طرف مڑنے ہی والی تھی جب کوئی اسے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ جرت زوراور کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ زوراور، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ زوراور نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھتے ہوئے کہا۔ زرشا اپنے کمرے میں ہے، آپ کو پتا ہے نا؟ وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا لمبا چوڑا وجود اس کے بھرپور زور لگانے پر بھی ایک انچ نہ ہل سکا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ نیچے کچن میں ہے، یہاں پر صرف ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ زوراور، پلیز جانے دینا، مہوش مسکین سی صورت بنا کر بولی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی خود کو جی بھر کے دیکھنے تو دو۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ مہوش اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا گئی اور اس کی اس ادا پر زوراور کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ اسے لگا کہ اگر وہ یوں ہی کچھ دیر اور کھڑی رہی تو وہ خود پر کنٹرول کھو دے گا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا باکس نکال لایا۔ یہ کیا ہے؟ مہوش نے اسے خوبصورت سے باکس کو دیکھ کر پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور باکس کھولنے لگی۔ واہ، یہ تو بہت پیارا ہے، وہ خوشی سے چہکی۔ تمہیں پسند آیا؟ زوراور بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں نا، بہت پیارا ہے۔ باکس کے اندر کانچ کی چوڑیاں، گجرے، مہوش کی پسندیدہ ڈھیروں چاکلیٹس اور ایک ریڈ کلر کی مخملی ڈبیا تھی۔ مہوش نے فوراً وہ ڈبیا کھول لی، مگر اندر ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زوراور، یہ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے لیے ہے، کیا پسند نہیں آئی؟ نہیں، بہت پیاری ہے، مگر میں یہ کیسے؟ تب تک وہ ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنا چکا تھا، اس کے بعد گجرے بھی پہنا دیے۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے مبہوت سا دیکھ رہا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا تمہارے ہاتھ۔ مہوش اس کے بچوں والے انداز پر ہنس پڑی۔ اچھا چلو نا، نیچے چلتے ہیں۔ سب لوگ نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے یہ تو لیتی جاؤ۔ زوراور نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ کیسے لے جا سکتی ہوں، سب نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ ایسا کرو، یہ باکس جا کے زرشا کے کمرے میں رکھ دو، جاتے ہوئے زرشا تمہیں دے دے گی۔ اس نے آنکھ ماری۔ مہوش کو بھی یہ آئیڈیا اچھا لگا، اس لیے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرشا ان دونوں کے بارے میں جانتی تھی اور اکثر ہی وہ زوراور کی طرف سے مہوش کو گفٹ دیتی رہتی تھی۔ چلو میں یہ زرشا کے کمرے میں رکھ کے آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی نیچے چلتا ہوں۔ زوراور نیچے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زرشا کے کمرے میں وہ باکس رکھنے چلی گئی تھی۔ شارق مہوش کو زوراور کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ جیسے ہی باکس رکھے سیڑھیوں کی طرف مڑی، شارق نے اس کا راستہ روکا۔ کیا مسئلہ ہے؟ راستہ کیوں روکا ہے میرا؟ مہوش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو، ہم بھی تمہارے ماموں زاد ہیں۔ جبکہ مہوش کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پیچھے ہٹو، جانے دو مجھے۔ وہ اسے سائڈ پر کرتی غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شارق دل میں لاتا رہ گیا۔ زوراور خانزادہ، تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ تم نے ہمیشہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ شارق کو زوراور سے شروع سے ہی اللہ واسطے کا بغض تھا، کیونکہ شارق ہمیشہ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے ڈانٹ ہی کھاتا آیا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ ہمیشہ اسے زوراور کی مثالیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ زوراور اسے اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ وہ بھی مہوش کو پسند کرتا تھا، جبکہ مہوش اسے منہ تک نہیں لگاتی تھی، اور یہاں بھی زوراور بازی لے گیا تھا کہ مہوش شارق کے بجائے زوراور سے محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہر حال میں مہوش کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب مہوش اس کی محبت سے بڑھ کر ضد بن چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مہوش کو بیاہ کر زوراور کو نیچا دکھائے، اور اس میں وہ ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ اپنے خونی رشتوں کی جان بھی لینے کو۔ کل عید تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی طرف سے زہرا بطول کی عیدی لے جانی تھی۔ چونکہ بابر اور تیمور کہیں مصروف تھے اور سلطان خان زادہ اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے بیٹی کے گھر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دونوں بہوؤں کے ساتھ
زوراور کو بھیجا کہ پھپھو کی عیدی لے جائے، اور زوراور تو خوشی خوشی جانے کو تیار تھا۔ زہرا بطول اپنی بھابھیوں کی خاطر تواضع میں مصروف تھی، جبکہ زرشا اور مہوش بھی ان کی مدد کر رہی تھیں۔ پھپھو آپ جا کر بیٹھیں، میں اور مہوش لے آتے ہیں۔ زرشا نے پھپھو کو لاؤنج میں بھیج دیا، جہاں نصرت اور شازیہ اس کی دونوں بھابھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی ان کے پاس ہی چلی گئی تھی، جبکہ زوراور کو کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ فون سننے کے لیے باہر نکل گیا تھا۔ مہوش نے سب کو چائے دی تھی اور زرشا لوازمات سے سجی ہوئی ٹرے سے سارے لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی واپس کچن میں آ گئیں۔ جب زوراور نے زرشا کو میسج کیا اور بھائی کا میسج پڑھ کر زرشا نے مسکراتے ہوئے مہوش کا ہاتھ پکڑا۔ مہوش ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ارے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ زرشا کچن کا دوسرا دروازہ کھول کر اسے لان کی دوسری جانب لے جا رہی تھی۔ ارے بتاؤ تو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہیں رک گئی۔ ارے یار ان کو تمہارا دیدار کروانے لے جا رہی ہوں، یہ دیکھو بھائی کا میسج آیا ہے۔ تبھی زرشا نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ اسے پڑھ کر وہ ہنس پڑی۔ لان کے ایک طرف پھلوں کے درخت تھے اور وہیں پر ایک بڑا سا جھولا بھی تھا۔ یہ جگہ مہوش کی پسندیدہ جگہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زوراور خانزادہ نے اسے یہاں بلانے کو کہا تھا، جبکہ اسے وہاں بھیج کر زرشا واپس کچن میں آ گئی تھی۔ مہوش کے جھولے پر بیٹھا زوراور کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں بلایا مجھے یہاں پر؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو؟ وہ آتے ہی زوراور کو تنگ کرنے کے لیے ایسا بولی تھی۔ ہاں تو دیکھ لے، ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ اور کیا یار ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، کبھی میرے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ زوراور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کو؟ زوراور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ دل تو کرتا ہے مگر کیا؟ یہ جو تمہاری اگر مگر ہے نا، یہ چکر ہی ختم کر دینا ہے تمہارا میں نے پکا پرمٹ بنوا کر اپنے پاس لے جانا ہے، اور پھر تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا، اپنے سینے سے لگا کر تمہیں رکھوں گا۔ جبکہ مہوش تو اس کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ اس کی باتیں اس کے کانوں سے دھواں نکال رہی تھی۔ میں بہت جلد ماما سے بات کرنے والا ہوں تمہارے لیے، کہ وہ جلد از جلد مہوش کو میرے نام کر دیں، کیونکہ اب تم مجھے اس گھر میں برداشت نہیں ہوتی۔ جبکہ مہوش نے اسے اس بات پر گھورا۔ کیوں؟ یہ گھر بھی میرا ہی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بالکل بھی نہیں، تمہارا گھر وہ گھر ہوگا جس میں ہم مل کر رہیں گے۔ یہ گھر تو پھپھو کا ہے، بس تم اب تیاری کر لو۔ جبکہ مہوش اب اس کی باتوں پر کھلکھلا رہی تھی۔ عبید آفس سے گھر آیا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں گیا، وہاں اپنی دونوں ممانیوں سے مل کر وہیں بیٹھ گیا۔ عبید بیٹا، فہیم نظر نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ نصرت مامی نے اس سے پوچھا۔ مامی آپ کو پتا تو ہے اس کے شوق کا، لگا ہوگا اپنے گھوڑوں کے ساتھ۔ وہ پولو مقابلہ نزدیک آ رہا ہے نا، تو بس اسی کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کے پاس ہمارے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ اس کی بات پر سارے ہنس پڑے۔ ہاں یہ تو ہے، گھوڑوں کا تو وہ شیدائی ہے، اس چیز میں تو وہ زوراور سے بھی ایک نمبر آگے ہے۔ زہرا بطول ہنستے ہوئے بولی۔ زوراور اور فہیم کی آپس میں بنتی بالکل بھی نہیں تھی، مگر شوق دونوں کا ایک ہی تھا۔ وہ دونوں ہی گھڑ سواری کے شوقین تھے، جبکہ عبید کو گھڑ سواری کا ذرا بھی شوق نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ زوراور کو کہتا تھا، دوست تم میرے ہو اور شوق تمہارے فہیم سے ملتے ہیں۔ اور وہ اس کی باتوں پر ہنس کر جواب دیتا، یہ شوق میں نے باپ دادا سے وراثت میں لیا ہے، جبکہ فہیم نے اپنے نانا اور ماموں سے۔ جبکہ تمہیں تو ننیال کا لگا ہی کچھ نہیں ہے، وہ اسے چڑھاتا تھا۔ ہاں نہیں ہے مجھے شوق تم لوگوں کی طرح ان گھوڑوں کا۔ اچھا آپ لوگ باتیں کریں، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ عبید اپنے کمرے میں جانے والا تھا جب اس کی نظر کچن میں کھڑے وجود پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ گئے۔ سرمئی رنگ کے شلوار قمیض پہنے، جبکہ بڑا سا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، جبکہ زرشا کو اس کے آنے کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے میں مصروف تھی۔ زرشا کو چونکہ چائے پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ کافی ہی پیتی تھی۔ مہوش کو تو اس نے زوراور کے پاس بھیج دیا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے خود ہی کافی بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ پیچھے سے کسی نے آ کر اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی، جبکہ عبید اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ حواس باختہ سی ہوتی اسے ٹوک گئی۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو اسے ہی گناہ ملے گا۔ وہ اب اس کی گردن کی طرف بڑھ رہا تھا، جب زرشا نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ میں آپ کی بیوی نہیں منکوحہ ہوں، اور مسٹر عبید رضا آپ ذرا مجھ سے حد میں رہ کر ہی بات کیا کریں۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔
کتنا اچھا لگتا ہے نا جب تم ہمارے کچن میں کھڑی ہو کر میرے لیے کافی بناتی ہو۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے بولا، ساتھ ہی زرشا کے دونوں ہاتھ پیٹ کے سامنے باندھتے ہوئے مضبوطی سے پکڑ لیے، کیونکہ زرشا مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی نہیں، آپ کے لیے کافی نہیں بنا رہی، میں تو اپنے لیے بنا رہی ہوں، اور اب پلیز چھوڑیں مجھے، بنانے دیں کافی۔ اب کی دفعہ وہ ملتجی ہوئی۔ اچھا مگر مجھے تو لگ رہا ہے کافی بن چکی ہے۔ عبید نے مگ اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا، مگر ایک ہی گھونٹ بھر کر برا سا منہ بنایا۔ بہت ہی کڑوی بنائی ہے۔ زرشا کا منہ حیرت سے کھل گیا کیونکہ وہ کافی بہت اچھی بناتی تھی۔ لائیں دکھائیں۔ اس نے گھونٹ بھرا۔ یہ تو بہت اچھی بنی ہے۔ عبید اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور جھک کر اس کے گال پر ایک بھرپور بوسہ دیا، پھر جہاں سے زرشا نے گھونٹ بھرا تھا وہیں سے مگ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زرشا اس کی حرکت پر جان نکل جانے جیسے حال میں آ گئی۔ بہت گندے ہیں۔ وہ کچن سے باہر نکلنے لگی جبکہ کافی کا مگ رکھتے ہی عبید رضا نے اسے جلدی سے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ خبردار جو یہاں سے ہلی بھی، جب تک یہ کافی ختم نہیں ہوتی تم میرے پاس بیٹھو گی، بلکہ ہم مل کر یہ کافی پئیں گے، ایک گھونٹ تم بھرو گی اور ایک میں۔ اس کی فضول حرکت پر زرشا اسے گھور کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں پینی آپ کی جھوٹی کافی۔ اس نے منہ پھلا کر دوسری طرف کر لیا۔ اچھا مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جھوٹی کافی تم نے پی ہے۔ ہاں مگر اب نہیں پیوں گی، وہ پھولے منہ کے ساتھ بولی۔ عبید نے اس کا ہاتھ ابھی تک نہیں چھوڑا تھا کیونکہ اسے کیا پتا کہ وہ کب بھاگ جائے۔ عید کے پہلے دن رضا ولا کے سب لوگ خانزادہ ہاؤس میں مدعو تھے۔ عید کے دوسرے دن زہرا بطول نے اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ رات کی دعوت کے لیے سب لوگ زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ شام 4 بجے کے قریب وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ زہرا تو بھابھیوں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی، جبکہ رضا صاحب باقی گھر کے مردوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ چاروں لڑکے لان میں باربیکیو میں مصروف تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بزرگ بھی لان میں لڑکوں کے پاس آ گئے۔ زوراور کے موبائل پر میسج آیا۔ میسج پڑھ کر اس نے مسکراتے ہوئے موبائل جیب میں ڈال لیا۔ اچھا اب تھوڑا سا رہ گیا ہے، تم لوگ کرو، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شارق کو پتا تھا کہ اصل میں وہ کہاں گیا ہے۔ زوراور کے موبائل پر میسج زرشا نے کیا تھا، کیونکہ زوراور اسے کب سے کہہ رہا تھا کہ میری اور مہوش کی ملاقات کا انتظام کرو۔ اب زرشا کو موقع ملا تھا تو اس نے جلدی سے بھائی کو میسج کیا۔ زرشا مہوش کو بہانے سے اپنے کمرے میں لائی تھی اور اپنے کمرے کی بجائے بھائی کے کمرے میں زبردستی چھوڑ آئی تھی۔ زوراور کب سے سجی سنوری مہوش کو دیکھنے کو بے چین تھا اور آج وہ لگ بھی قیامت رہی تھی۔ مہرون کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک جس پر سکن کلر کا کام ہوا تھا، ساتھ میچنگ کے بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں مہرون رنگ کی زوراور کی دی ہوئی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ زرشا اسے زوراور کے کمرے میں چھوڑ تو گئی تھی مگر اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کی عزت کا کیا بنے گا۔ مگر زرشا اور زوراور دونوں بہن بھائی ڈرتے نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ مہوش ہی پھنس جاتی تھی۔ اب بھی وہ زوراور کے بیڈ پر بیٹھی تھی تو زوراور کمرے میں داخل ہوا۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب میں آفس سے آیا کروں گا اور تم یوں میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بڑی شدت سے انتظار ہے مجھے اس دن کا۔ وہ بات کرتا ہوا بیڈ پر دھپ سے گرا اور کوہنی کے بل اس کے سامنے لیٹ گیا۔ آپ نا دونوں بہن بھائی بہت برے ہیں، بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ ہاں، اور ہم دونوں کے حصے کا ڈر بھی تمہیں ہی لگتا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اچھا کیوں بلایا مجھے؟ باہر سب کے سامنے مل تو لیا تھا، اب کمرے میں یوں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جو مزہ یوں اکیلے ملنے میں ہے وہ سب کے سامنے ملنے میں تو نہیں نا۔ میں جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے تو زرشا کی منت کی کہ اپنی بھابھی کا دیدار کروا دو۔ لفظ بھابھی پر مہوش کے کان سرخ ہو گئے۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ زوراور کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ وہ چہرہ جھکا گئی اور جھکاتے ہی اس کے بال آگے کو آ کر چہرہ چھپا گئے۔ یہ پردہ داری زوراور کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر مہوش کے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس کے سامنے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا زوراور پلیز اب مجھے جانے دیں، نیچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ ارے یار تھوڑی دیر تو رکو۔ نہیں پلیز۔ اچھا پھر وعدہ کرو کل ملنے کا۔ ہاں ٹھیک ہے، پکا وعدہ۔ اب میں جاؤں؟ وہ جلدی سے بولی۔ اجازت ملتے ہی وہ سرپٹ بھاگی اور زرشا کے کمرے میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔
تم دونوں بہن بھائی کسی دن میری جان لے لو گے۔ جبکہ زرشا اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو تم؟ اور تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ بھائی جب محبت کی تو ڈرنا کیا؟ زرشا کندھے اچکا کر بولی تھی، جس پر مہوش اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ تبھی مہوش کا موبائل بجا تھا۔ آ گئی کال آپ کے مجازی خدا کی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، میں نے تم دونوں کی ملاقات کروائی، اب تم میری کرواؤ۔ نہ بابا نہ، میں نہیں کروا سکتی۔ اس نے موبائل دور رکھ دیا تھا، کیونکہ اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا اپنے بھائی کی کال اٹھانے کا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بھیا اسے کیا کہنے والے ہیں۔ شرم کرو مہوش، خود تو ابھی زوراور بھائی سے مل کے آ رہی ہو، مجھے بھی ملواؤ اپنے عبید بھائی سے۔ ارے میں کیسے ملواؤں، میں کیا کہوں گی ان کو؟ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ تھی ہی ایسی ڈرپوک سی، جبکہ زرشا تو خطروں سے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ وہ بالکل اپنے بھائی پر گئی تھی، نڈر اور بہادر۔ تبھی ملازمہ ان کو بلانے آئی تھی کیونکہ کھانا لگ چکا تھا۔ چلو اٹھو کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مہوش تو ملازمہ کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی، کیا پتا وہ اسے زبردستی وہاں روک لیتی۔ پیچھے زرشا بھی غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی آ گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر شارق، فہیم اور زوراور اپنے فارم پر چلے گئے تھے، کیونکہ ان دونوں کا عید کے تیسرے دن پولو میچ تھا۔ اسی کے تیاری میں مصروف تھے، جبکہ عبید نے جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ رات 8 بجے کے قریب ان لوگوں کو گھر ڈراپ کر کے عبید کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے گاڑی لے کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ مہوش جانتی تھی یہ ضروری کام کون سا ہے۔ خانزادہ ہاؤس میں سب لوگ سو چکے تھے، جبکہ زوراور اور شارق دونوں ہی فارم پر تھے، اور شاید وہ رات بھی وہیں رک جاتے۔ عبید نے گاڑی خانزادہ ہاؤس سے تھوڑے فاصلے پر روکی تھی۔ وہ پیدل چلتا ہوا گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف آیا تھا۔ یہ گیٹ وہ شام کو جاتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے ہی کھول کر گیا تھا، کیونکہ جب اس کی ڈرپوک بہن نے فون نہیں اٹھایا تھا تبھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج وہ زرشا سے مل نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے پلان بھی بنایا تھا، اور اس وقت وہ اسی پلان پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے لان میں پڑی ہوئی سیڑھی اٹھا کر زرشا کے کمرے کے نیچے رکھی تھی اور ٹیرس سے ہوتا ہوا اس کے کمرے کی کھڑکی سے اس کے روم میں گھس آیا تھا، اور اس طرح وہ زرشا سے اکثر ہی پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا تھا۔ چونکہ زرشا کی بھی آج عبید سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے عبید اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک سے کوئی اس کی کھڑکی سے آیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ عید مبارک مسز زرشا عبید۔ زرشا اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی تھی اور شرماتی سی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، جب عبید اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ مس کر رہی تھی مجھے؟ عبید اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے ہوئے صوفے پر لایا تھا۔ ہاں بہت، آپ کی ڈرپوک بہن کسی کام کی نہیں ہے۔ جبکہ اس بات پر عبید ہنس پڑا تھا۔ ہاں ایسی ہی ہے، بہت ڈرتی ہے وہ ایسے کاموں سے۔ اب میں جب اس سے بات نہیں کروں گا نا تو پھر آئے گی روتی ہوئی میرے پاس، بھیا سوری سوری کرتے۔ وہ اب اس کی نقل اتار کر بولا تھا۔ تبھی زرشا نے اپنے فون سے سیلفی لے کر مہوش کو بھیجی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی، جبکہ عبید ابھی تک گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ زرشا عبید کے کندھے پر سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ عبید اسے باہوں میں بھرے صرف سن رہا تھا، کیونکہ بولنے والا کام زرشا بخوبی نبھاتی تھی اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ زرشا کے پاس اتنی باتیں ہوتی تھیں کہ عبید صرف ہوں ہاں ہی کرتا تھا، اور ویسے بھی عبید تو اس کی باتیں ساری زندگی بھی سن سکتا تھا۔ زرشا چھوٹی سے چھوٹی بات بھی عبید سے شیئر کرتی تھی، جبکہ زرشا کی ہر بات توجہ سے سننی عبید پر فرض تھا، اور اب بھی وہ اپنا فرض بخوبی نبھا رہا تھا۔ وائٹ کلر کی گھٹنوں تک آتی ہوئی فراک اس نے پہن رکھی تھی، جبکہ یہ وہی فراک تھی جو عبید کے گھر والے اسے عیدی میں دے کر گئے تھے، بلکہ عید کے تینوں دن کے جوڑے اس نے عبید کے ہی پہنے تھے۔ اور یہ ساری شاپنگ اس نے عبید کے ساتھ خود جا کر کی تھی، کیونکہ پھپھو نے کہا تھا کہ ساری شاپنگ زرشا کی مرضی کی ہونی چاہیے، اور عبید رضا تو خود بھی زرشا کی خوشی ہی چاہتا تھا۔ اب آپ بھی کچھ بولے نا، کب سے میں بول رہی ہوں۔ اچانک سے اسے احساس ہوا تھا کہ عبید صرف ہوں ہاں ہی کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ سو چکا ہے، جبکہ وہ اس کے اتنے قریب ہو تو وہ بھلا سو سکتا تھا۔ نہیں تم بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹے سے آپ مجھے ہی سن رہے ہیں۔ زرشا نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر تم اس طرح بیٹھی میرے پاس باتیں کرتی رہو گی نا
تو میں پوری زندگی اس طرح سنتا رہوں۔ وہ اسے لو دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو زرشا عبید۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ زرشا نے پھر سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ آئی لو یو ٹو عبید رضا، وہ اس کے قریب سرگوشی میں بولی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ عبید اب گھر جانا چاہتا تھا۔ زرشا کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر جانا تو تھا ہی۔ پھر کب ملنے آئیں گے مجھ سے؟ زرشا عبید کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، جبکہ عبید نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ اگر کہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا کہ زرشا فوراً سے دور ہوئی تھی۔ نہیں، اب آپ جائیں۔ عبید ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا، پھر کچھ یاد آتے ہوئے وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ آیا تو وہ کھڑکی کے راستے ہی تھا۔ جب کچھ سوچتے ہوئے وہ پیچھے مڑا تھا۔ میری بیگم نے مجھے تو عیدی دی ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کون سی عیدی؟ شوہروں کی کوئی عیدی نہیں ہوتی، بلکہ بیویوں کو دی جاتی ہے عیدی، جو آپ نے آج مجھے نہیں دی۔ وہ اس کے سامنے منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ واقعی آج عبید نے اسے عیدی نہیں دی تھی۔ تب بھی عبید نے اس کے سامنے اپنے بٹوے سے جتنے نوٹ تھے سارے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے تھے، جس پر وہ کھلکھلا گئی تھی۔ چلو اب مجھے میری عیدی دو۔ وہ پھر سے اپنی بات دہراتے ہوئے بولا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے، جائیں اب نکلیں یہاں سے۔ اچھا تو پھر میں خود ہی لے لیتا ہوں اپنی عیدی۔ اور وہ بنا زرشا کو سنبھلنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا تھا، جبکہ زرشا کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی جب زوراور اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ بھیجتا زرشا کے فرار کی ساری راہیں مسترد کر گیا تھا۔ آج رضا ولا میں سب کی دعوت تھی۔ عبید کی کل والی حرکت کے بعد زرشا ابھی تک شرمائی سی پھر رہی تھی۔ عبید نے بہت کوشش کی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر اکیلے میں اس سے مل لے، مگر زرشا تو آج نو لفٹ کا بورڈ لگائے گھوم رہی تھی۔ یہ جو آج سارا دن نو لفٹ کا بورڈ لگائے گھوم رہی ہو نا، اس کی سزا کے لیے رات کو تیار رہنا۔ میں رات کو آؤں گا۔ اسے اکیلے پاتے ہی وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا تھا، جبکہ زرشا جلدی سے ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب نصرت ممانی نے زوراور کو اشارے سے باہر بھیجا تھا۔ مہوش کو انہوں نے اپنے لیے پانی کا گلاس لانے کے لیے کہا اور مہوش ان کے لیے پانی لینے اندر چلی گئی تھی۔ تب سلطان خانزادہ نے اپنے داماد سے مہوش اور زوراور کے رشتے کی بات کی تھی۔ رضا صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے رضا؟ کیا تمہیں ہماری بہو اچھی نہیں لگی؟ نہیں بابا جان، مہوش آپ کی بیٹی ہے اور آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں۔ جو آپ اس کے لیے ٹھیک سمجھیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، زوراور اور مہوش کی شادی ہم عبید اور زرشا کی شادی کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ سب خوش ہو رہے تھے۔ وہ پانی کا گلاس لیے آ رہی تھی جب زوراور اسے کھینچتا ہوا کچن سے دوسرے راستے لے کر گھر کے پیچھے کی طرف آیا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ممانی کے لیے پانی لے جانے والی تھی۔ ارے چھوڑو، پانی کا بس بہانہ تھا۔ پتہ ہے سب کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہماری شادی کی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی زوراور کے موبائل پر میسج آیا اور میسج پڑھ کر اس نے زور سے مہوش کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ابھی زرشا کا میسج آیا ہے، تمہارے بابا نے ہمارے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتا ہوا بولا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ تم خوش ہونا مہوش، وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولا تھا۔ کتنی ہی دیر مہوش کچھ بول نہ پائی اور پھر وہ اس بات میں اپنا سر ہلا گئی تھی۔ بس اب میں مما سے کہوں گا کہ جلدی ہماری شادی کر دیں، کیونکہ اب مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔ جبکہ مہوش اس سے ہاتھ چھڑوا کر کچن میں بھاگ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ گھر کی طرف نکل گئے تھے۔ زرشا نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے میسج کیا تھا کہ وہ نہ آئے، کیونکہ شاید زوراور بھائی آج گھر پر ہی رک گئے ہیں۔ میں تو آؤں گا، عبید نے فوراً رپلائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں کھڑکی کے باہر پوری رات بیٹھا رہوں گا۔ اس نے جھنجھلا کر فون رکھ دیا تھا۔ یہ انسان پاگل ہو چکا ہے۔ زرشا کو فکر تھی کہ کہیں زوراور بھائی اسے دیکھ نہ لیں، جبکہ عبید کو پتا تھا کہ آج زوراور نے فارم پر ہی رات رکنا ہے، اسی لیے وہ آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زرشا نے فوراً منہ پھلا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا، جبکہ عبید نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنی ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ کیا میری کل والی حرکت پر ناراض ہو؟ جبکہ اس کی کل والی حرکت یاد آتے ہی زرشا نے شرما کر رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس طرح روز روز ملنا ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر سے غصے سے بولی تھی۔
ہاں تو میں کیا کروں، نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے، اب ہمارے گھر کے بزرگوں کو ہی ہماری فکر نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہیں چاہیے نا کہ اب ہماری شادی کر دیں۔ وہ اس کے بیڈ پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر زرشا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں تو آج دادا ابو نے بات کی تو ہے کہ زراور بھائی کی شادی کے ساتھ ہی ہماری بھی کر دیں گے، آپ بلا وجہ اتاولے ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ اچھا بتاؤ نا، ناراض ہو مجھ سے؟ عبید اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کیوں ناراض ہونا ہے آپ سے؟ اب آپ جائیں۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب عبید نے اسے کھینچا تھا۔ زرشا بیڈ پر زور سے گری تھی، وہ لیٹنے کے سے انداز میں اس کے سامنے تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگی تھی جب عبید نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ ہی لٹا لیا تھا۔ یہ جو آج سارا دن نو لفٹ کا بورڈ لگائے پھرتی رہی ہو نا، اس کی سزا تو لے لو۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ جب زرشا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تو وہ بولا، زرشا پلیز، بس تھوڑی دیر۔ وہ اس کے کانوں کے قریب ملتجی ہوا تھا، اور زرشا کو بھی شاید اس پر رحم آ ہی گیا تھا کہ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی۔ عید کے تیسرے دن زوراور اور عبید کا پولو میچ تھا۔ ہمیشہ زوراور ہی جیتتا تھا اور فہیم ہار جاتا تھا، جبکہ آج الٹ ہوا تھا۔ فہیم جیت گیا تھا اور زوراور ہار گیا تھا، مگر زوراور کو فہیم کے جیتنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کھلے دل سے فہیم کو مبارکباد دی تھی۔ شام 6 بجے کے قریب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ زوراور کے دوست کی طبیعت خراب تھی، وہ وہاں چلا گیا تھا۔ شارق نے گھر کے قریب راشد کو باہر بلایا اور گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے جبکہ فہیم ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اب تک تو فہیم کو گھر آ جانا چاہیے تھا۔ رضا صاحب اور زہرا بطول فہیم کے لیے فکر مند تھے۔ ہاں ابھی تک نہیں آیا، کہہ رہا تھا دوستوں میں مصروف ہے، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ مگر فہیم کا نمبر بند جا رہا تھا۔ رضا صاحب نے فہیم کے سارے دوستوں کو کال کر کے پوچھ لیا، وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان کے پاس پہنچا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی اسے کال کر کر کے تھک گئے تھے، کیونکہ فہیم نے ہی اپنی جیت کی خوشی میں اپنے دوستوں کو دعوت دینے کا کہا تھا، مگر وہ خود وہاں پہنچا ہی نہیں تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے رضا صاحب، آپ پلیز کچھ کریں۔ رضا صاحب بھی اچھے خاصے گھبرا چکے تھے۔ انہوں نے عبید کو لیا اور فارم پر گئے۔ وہاں فہیم کی لاش دیکھ کر رضا صاحب تو سکتے میں آ گئے، جبکہ عبید کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ عبید نے فوراً زوراور کو کال کی، سب لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی۔ جو نتیجہ آیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا فہیم کا قتل خانزادہ ہاؤس کے ملازم راشد نے کیا تھا۔ راشد پکڑا بھی گیا تھا اور اس نے جو بیان دیا وہ ناقابل قبول تھا، کیونکہ راشد کے مطابق اسے زوراور نے کہا تھا کہ وہ فہیم کو قتل کر دے۔ جس گن سے قتل ہوا تھا وہ گن بھی زوراور کی ہی تھی، اور جس سم سے فہیم کو کال کر کے ڈیرے پر بلایا گیا تھا وہ سم بھی زوراور کے نام پر تھی۔ پولیس نے جب موبائل کی لوکیشن ٹریس کی تو جس وقت فہیم کا قتل ہوا اس وقت زوراور کے موبائل کی لوکیشن بھی وہیں کی تھی۔ سارے ثبوت زوراور کے خلاف تھے، جبکہ زوراور اپنی صفائیاں دے دے کر تھک گیا تھا۔ پولیس زوراور کو پکڑنے آئی تھی، مگر رضا صاحب نے پولیس کو منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے تایا جان کی عزت کو خاک میں ملانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا بیٹا چلا گیا تھا اور وہ اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ گھر میں کوئی بھی زوراور سے بات نہیں کرتا تھا سوائے زرشا اور نصرت بیگم کے۔ پورے 6 ماہ اس بات کو ہو گئے تھے۔ اس دوران زوراور نے مہوش سے کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ساری دنیا کو اپنے خلاف ہوتا ہوا دیکھ سکتا تھا، مگر مہوش کو اپنے خلاف بولتا سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مہوش سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا تھا۔ کتنے کتنے دن زوراور گھر ہی نہیں آتا تھا، مگر جب اس کی ماں رو رو کر کال کرتی تو وہ اپنی ماں کے لیے گھر آتا اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس چلا جاتا۔ ایک دن مہوش نے خود ہی اسے کال کی۔ ایک دفعہ تو اسے سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کال کر رہی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ موبائل کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ کال کٹ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد موبائل دوبارہ بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ کتنی ہی دیر دونوں طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ زوراور، وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بول پائی، رو کیوں رہی ہو؟ اب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ مجھے لگا تم بھی مجھے قاتل سمجھتی ہوگی، وہ اداسی سے بولا، کیونکہ اپنے آپ کو وہ سچا ثابت نہیں کر پایا تھا۔ مجھے پتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ نے فہیم بھائی کو نہیں مارا۔ مہوش کا یہ جملہ اسے اندر تک سکون دے گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس پر اعتبار کرتا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔
عبید نے ابھی شادی سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عبید، تم چاہتے کیا ہو؟ مما پلیز بس تھوڑا سا وقت اور دے دیں، پھر کر لوں گا شادی۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مما کچھ بھی نہیں چل رہا، بس میں فہیم کو نہیں بھلا پا رہا۔ اس بات پر زہرا بطول کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا، وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ اصل میں عبید کو لگتا تھا کہ واقعی قتل زوراور نے نہیں کیا، کوئی اسے ٹریپ کر رہا ہے، مگر ابھی تک اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ راشد کو ڈھونڈ رہا تھا اور اب جا کر اسے راشد مل گیا اور اس نے منہ بھی کھول دیا تھا۔ اصل بات پتہ چل جانے پر عبید اس دن زوراور کے پاس آیا تھا اور وہ اسے کچھ بتانے والا ہی تھا کہ زرشا نے اس پر بندوق تان دی تھی اور اب وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ دوسرے دن زرشا بھی ہسپتال واپس آ چکی تھی، جبکہ خاندان میں کسی کو بھی عبید کی اس حالت کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ سب لوگ اسلام آباد رضا صاحب کی بہن کے بچوں کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ زوراور نے جانے سے انکار کر دیا تھا تو زرشا بھی اپنے بھائی کے لیے رک گئی تھی۔ زرشا جب کمرے میں آئی تو زوراور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ نالیوں میں جکڑا ہوا وجود دیکھ کر زرشا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ جھک کر اس نے عبید کے ماتھے پر لب دھرے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اس دن انجانے میں اس سے گولی چل گئی تھی اور تب سے وہ اپنے ہاتھوں کو 1000 دفعہ دیوار پر مار چکی تھی، جبکہ وہ بھی زرشا خانزادہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کے قریب آتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد عبید رضا کے ہوش ہی اڑ گئے اس ستمگر کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ شکریہ ان زخموں کے لیے، تلخ سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے کہا، جس پر وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ابھی، مجھے لگا تم اس دن میرے بھائی کو مارنے آئے تھے، تمہارے ہاتھ میں گن تھی، اسی لیے میں نے بدگمانی میں تمہارے سینے پر گولی چلا دی، مجھے معاف کر دو۔ اس کے سینے پر لگی بینڈیج پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، تمہاری معافی تمہارے دھوکے کا مداوا نہیں کر سکتی زرشا خانزادہ۔ اس کے گلابی چہرے پر نظریں گاڑتے گرایا، میں اپنی ہر غلطی کا مداوا کر دوں گی۔ کیسے؟ اس نے بھویں اٹھا کر پوچھا، جب اچانک وہ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں جکڑ کر اپنی بھیگی سانسوں کو اس کے لبوں پر اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عبید رضا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ اپنی پیاس بجھا لینے کے بعد زرشا نے اب اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہی تھی۔ اس کی گردن سے ہوتی ہوئی اب وہ اس کے سینے پر اپنے لبوں سے عبید رضا کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ جب اس نے اس کی بینڈیج پر اپنے لب رکھے تو بہت کنٹرول کے بعد بھی عبید کے منہ سے سسکاری نکلی، کیونکہ اسے درد ہو رہا تھا۔ اس درد پر زرشا تڑپ کر اس کے قریب آئی، اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکی۔ مجھے معاف کر دیں عبید، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے انجانے میں ہو گیا۔ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کے بولی اور اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ پلیز، وہ مشکل سے بولا کیونکہ عبید کو درد ہو رہا تھا۔ شاید دل میں یہ درد زیادہ تھا کیونکہ وہ زرشا کو کبھی بھی روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت میرا سینہ چیر رہی ہے۔ پتہ ہے پچھلے 3 دنوں سے میں سو نہیں سکی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے بولی۔ عبید اس کے سر کو پکڑتے ہوئے اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے لگا گیا۔ بس کچھ مت بولو، مجھے پتہ ہے تم نے انجانے میں کیا، بلکہ ہم سب نے انجانے میں بہت کچھ غلط کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ زرشا نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جو حقیقت عبید نے اسے بتائی وہ دنگ رہ گئی۔ آج پورے 5 دن ہو گئے تھے عبید کو ہسپتال میں، اور زرشا دن رات اس کے پاس ہی رہ رہی تھی، جبکہ زوراور اور عبید کی دوستی پھر سے ہو چکی تھی۔ 7ویں دن عبید کو ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اسے اپنے ہی گھر لے گیا، کیونکہ عبید کے گھر والے سب شادی پر گئے ہوئے تھے اور ابھی تک لوٹے نہیں تھے۔ شام تک وہ سب بھی آنے والے تھے اور عبید کو ان کے گھر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے، کیونکہ اس حادثے کے بعد عبید ایک دفعہ بھی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ زوراور کو اپنے سامنے مجرم نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں عبید کو یہ بات معلوم تھی کہ زوراور اس کا دوست اس کے بھائی کو کبھی بھی نہیں مار سکتا۔ عبید کو پٹیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس وقت سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عبید نے بات شروع کی۔ مجھے آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ ہاں عبید، بولو، کیا بات ہے؟ سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ زہرا بطول اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تبھی زوراور راشد کو لے کر آیا اور راشد نے ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ صاحب جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں،
میں پیسے کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے زوراور بھائی نے نہیں بلکہ شارق بھائی نے فہیم کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں 2 کروڑ دوں گا، اور میں پیسے کے لالچ میں اندھا ہو گیا۔ میں نے فہیم بھائی کی جان لے لی اور زوراور بھائی پر الزام لگا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کا نام لینا ہے۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد سب لوگ صدمے میں تھے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تبھی راشد نے شارق کی ساری کالز کی ریکارڈنگ سب کو سنا دی، جس میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ساری پلاننگ شارق نے کی تھی۔ بابر نے اٹھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ شارق کے منہ پر مارا۔ کس بات کی کمی تھی تجھے کہ تو اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو گیا؟ ہاں میں نے مارا ہے، میں نے الزام لگایا ہے اس پر، کیونکہ بچپن سے اب تک میرا سب سے بڑا دشمن زوراور ہی تھا۔ آپ سب لوگ اسے پیار کرتے تھے جبکہ مجھ پر تو غصہ ہی کرتے تھے ہر بات میں۔ زوراور کو دیکھو، زوراور کو دیکھو۔ ہم تمہیں یہ کہتے تھے کہ اپنے بھائی سے کچھ سیکھو، اپنے آپ کو سدھارو، یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنے بھائی کے دشمن بن جاؤ اور اپنے ہی خاندان کی جڑیں کاٹ دو۔ زہرا، مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا تمہارے بیٹے کا قاتل ہے۔ وہ اپنی بات درمیان میں چھوڑ کر کمرے میں چلے گئے اور اپنی گن نکال کر زہرا کے سامنے رکھی۔ یہ لو، اسے مار دو، اپنے ہاتھوں سے مار دو، ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ تیمور خان زادہ نے اسے پکڑا۔ بابر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں بھائی، چھوڑے مجھے، اس جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا میں بے اولاد رہ جاتا، جس نے میری ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا اور ہم سب کو زوراور کے خلاف کر دیا۔ 6 مہینوں سے وہ ہم سب کی نفرتیں جھیل رہا ہے، جبکہ اس نے اف تک نہیں کی، اور یہ بے غیرت دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ دفع ہو جاؤ شارق، اس گھر سے نکل جاؤ، میں تجھے آگ کرتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے اپنے باپ سے گن پکڑی اور اپنی کنپٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ زوراور اس کی جانب جلدی سے بڑھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شارق مر چکا تھا۔ شارق کو مرے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے جب بابر نے ناشتے کی ٹیبل پر بات شروع کی۔ بابا جان، ہمیں زوراور اور زرشا کی شادی اب کر دینی چاہیے۔ تیمور اور نصرت بیگم ابھی ہچکچا رہے تھے، کیونکہ شارق کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا لاکھ برا سہی، مگر وہ شازیہ بیگم اور بابر کو اتنے بڑے دکھ میں کیسے اکیلے چھوڑ دیتے؟ مگر بابر صاحب شارق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں بابا جان، اچھا ہے اب دونوں کی شادی کر دیں، پہلے ہی ہماری وجہ سے کافی لیٹ ہو چکی ہے۔ شازیہ بولتے بولتے رونے لگ گئی۔ شازیہ، پلیز ہمت کرو، اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بس قسمت میں ایسے ہونا لکھا تھا۔ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی۔ سب لوگوں کو ہی شارق کے جانے کا دکھ تھا، مگر کیا جا سکتا ہے، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم لوگ شادی کی تیاریاں شروع کرو، بلکہ ایسا کرو آج شام ہی زہرا کی طرف چلے جاؤ اور شادی کی ڈیٹ فائنل کر دو۔ اگلے ماہ کی 5 تاریخ رکھ لیتے ہیں شادی کی۔ جی بابا جان، نصرت بیگم نے جواب دیا۔ شام کو ہی وہ لوگ زہرا بیگم سے شادی کی بات طے کر آئے تھے۔ 15 روز بعد زراور کی مہوش اور زرشا کی عبید کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر دی۔ زوراور نے مہوش کو منہ دکھائی پر ڈائمنڈ کا نیکلس پہنایا تھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف عبید جب کمرے میں آیا تو زرشا بیڈ پر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ وہ زرشا کو یوں اپنے کمرے میں استحقاق سے براجمان دیکھ کر بھرپور مسکرایا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد زرشا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ زرشا کی منموہنی صورت دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کوئی حور اتر کر میرے آنگن میں اتر آئی ہو۔ شکریہ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے، عبید نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو ورشا شرماتے سر جھکا گئی۔ ابھی سے تم سرخلاب بن گئی، جب میں تم پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑوں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کے سرخ روئی جیسے گالوں کو 2 انگلیوں سے نرمی سے چھو کر اس نے شرارت سے کہا تو زرشا نے نچلے لب کو کاٹا۔ عبید نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نچلے لب کو آزاد کرتے اس کے لبوں کے ظلم سے رہائی دلائی اور اس کے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی کی، جس پر زرشا نے سر چکاتے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے اجازت دینے پر عبید رضا نے اسے پیچھے دھکیلتے اسے تکیے کے ساتھ پن کر دیا اور اس پر جھکتے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ باہر رات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، جبکہ رات کی بڑھتی تاریکی میں 2 دل یکجان ہو گئے تھے۔ خوشیوں نے ایک دفعہ پھر سے خانزادہ ہاؤس میں دستک دی تھی۔ چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔